ایک بڑا دلچسپ واقعہ کہ امام بخاری کے جو استاد ہیں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، یہ اور ان کے دوست تھے امام احمد بن حنبل، تیسرے ایک صاحب تھے ابو منصور الرمادی۔ یہ تینوں بڑے اچھے، تینوں دوست تھے بڑے اچھے، جب بھی بیٹھتے بڑی اچھی محفل ہوتی، بڑی خوبصورت گفتگو ہوتی اور اللہ رسول کی باتیں ہوتی، ایمان تازہ کرتے، عبادات میں بھی بہت آگے تھے اور اس طرح ایک دوسرے کے فائدے کا بھی بہت سوچتے تھے۔ یحییٰ بن معین جو ہیں یہ ذرا ذہن کے بڑے تیز تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ اپنے انہی دوستوں سے کہا کہ یہ دیکھو، یہ کچھ لٹریچر ہے، احادیث ہیں، یہ میں نے اپنے اس ٹیچر سے سنی تھی جو اس وقت یمن میں صنعاء میں رہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کیا انہوں نے جو کچھ مجھے لکھوایا تھا اپنی میموری سے، میں ذرا چیک کر لوں کہ ان کی میموری صحیح بھی ہے کہ نہیں۔ بس اتنی سی بات تھی۔ اس پہ انہوں نے منع کیا، دوستوں نے منع کیا۔ کیوں؟ بس ایک دفعہ کہہ دیا انہوں نے، کافی ہے۔ انہوں نے کہا کچھ بھی ہو میں نے جانا ہے، تم چلتے ہو تو چلو، نہیں تو میں جا رہا ہوں۔ تو یہ گئے وہاں، ٹریول کر کے صنعاء پہنچے۔ عبد الرزاق ان کا نام تھا، وہ بزرگ جو تھے۔ اب یہ دیکھیں یہی دعا کس طرح اثر کرتی ہے، کہ صرف یہی کہ بھئی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ صحیح کہی گئی ہے، اور میں اگر اس کو یاد کروں، یاد کرنے کے بعد اس کو آگے پہنچاؤں، تو کیا میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں یا نہیں۔ بس اتنا خیال ہوتا تھا اور لوگ چل پڑتے تھے۔ تو یہ گئے وہاں، جب ان کے یہاں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا ان کے گھر کا، انہوں نے دیکھا تینوں بزرگ آئے ہیں، میرے اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ ساتھ ہی بیٹھک کا دروازہ کھولا اور تینوں کو کہا کہ یہاں بیٹھ جائیں۔ تو بیٹھے، تو یہ بھی تیار ہو کے آ گئے۔ جب آئے تو پوچھا کیا حال ہے، کیسے آئے ہو؟ تو یحییٰ نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں نے یہ کچھ احادیث تھی، کچھ فائدے کی باتیں تھیں، وہ میں نے آپ سے سنی تھی، میں نے لکھی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں آپ سن لیں، کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں، تاکہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاؤں، کوئی غلطی تو نہ کر بیٹھوں۔ تو یحییٰ کہتے ہیں کہ صرف ان کی میموری چیک کرنے کے لیے میں نے کیا کیا تھا کہ ہر 10 احادیث کے بعد کوئی ایک بات میں نے اپنی طرف سے ڈال دی، صرف یہ چیک کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں بس۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اقرا، پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، پہلی حدیث، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، سب پہ کہتے گئے ہاں یہ میری حدیث ہے۔ 10ویں حدیث کے بعد جب انہوں نے اگلی حدیث پڑھی جو انہوں نے اضافہ کی تھی اپنی طرف سے، تو انہوں نے کہا ھذا لیس من حدیثی اشطب، یہ میری حدیث نہیں ہے، اس کو مٹا دو۔ اچھا، انہوں نے مٹا دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اور پڑھتے گئے 10 جب مکمل ہو گئی تو اپنی ایڈڈ حدیث پھر جب پڑھی تو اب ان کا ذرا لہجہ تیز ہو گیا۔ انہوں نے کہا یہ میری حدیث نہیں ہے، لیس ھذا من حدیثی اشطب، مٹا دو اس کو۔ ٹھیک ہے، اگلی 10 پڑھی، تو اس کے بعد جب ایڈڈ حدیث پڑھی نا، اب وہ سمجھ گئے یہ جو کام ہے نا ان کا ہے، یہ مجھے میرا چیک کرنا چاہتے ہیں کہ میں ویک تو نہیں ہوں میموری کے اعتبار سے۔ تو اب وہ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یحییٰ سامنے بیٹھے تھے اور احمد بن حنبل ادھر بیٹھے ہیں اور ابو منصور ادھر بیٹھے ہیں۔ کہتے ہیں یحییٰ، یہ ابو احمد جو ہے نا، یہ بڑے شریف آدمی ہیں، میں جانتا ہوں ان کو، بڑے نیک آدمی ہیں، ان کے دل میں خدا کا خوف ہے، یہ کام جو ہے نا ان کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو ابو منصور الرمادی ہے نا، ان کا بھی یہ کام نہیں ہے، یہ بھی شریف آدمی ہے، یہ کام ہے تو تمہارا ہے یحییٰ۔ وہ اتنا غصے سے کہا، کھڑے ہوئے اور جس طرح وہ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے زور سے اس کو کک ماری، ٹھڈا مارتے ہیں نا جیسے، زور سے کک ماری،
یہ تو کک مار کے نا ادھر چلے گئے، لیکن یحییٰ جانا لوٹ کلابازیاں انہوں نے کھائیں، اور پھر دونوں ساتھی آگے بڑھے، ان کو سنبھالا، ان کے کپڑے صاف کیے، اور دونوں نے کہا ہم نے تمہیں منع کیا تھا ان بزرگوں کا امتحان نہ لو، تم نے امتحان بھی لیا، ناکام بھی ہوئے، شیخ کو ناراض بھی کیا۔ تو اس موقع پہ امام یحییٰ بن معین بڑے خوبصورت جملے کہتے ہیں، یہ ہے وہ چیز کہ نظر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فاداها کما سمعها، کہتے ہیں بات یہ ہے، اللہ کی قسم میرے استاد کا یہ ٹھڈا مارنا، کک مارنا میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں ان کی احادیث سن کے غلط طریقے سے بیان کروں۔ اب مجھے کنفرم ہو گیا کہ واقعی انہوں نے جو کہا تھا صحیح کہا تھا، اب میں کم از کم کھل کے بڑے اطمینان کے ساتھ آگے بیان کر سکتا ہوں۔ واللہ لرفسته احب الی من سفرتی، ہاں یہ بھی کہا کہ استاد کے ساتھ جو کھانا کھانا ہوتا ہے نا، وہ بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ اگر استاد کسی شاگرد کو کہہ دے آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ، بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ میں استاد کے ساتھ کھانا کھانے کی بجائے اس چیز کو میں ترجیح دے رہا ہوں کہ انہوں نے جو مجھے ٹھڈا مارا ہے نا، کم از کم میں کنفرم ہو گیا ہوں کہ میرا استاد، اس کی میموری بالکل درست ہے، اور اب میں ان کی طرف سے اطمینان سے یہ ساری باتیں بیان کر سکتا ہوں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اس طرح یہ علم جو ہے نا آگے پھیلایا، ہم تک پہنچایا۔ تو ان کے حالات پڑھیں نا تو واقعی ذرا تھوڑا سا احساس ہوتا ہے کہ محنت، اور محنت کے ساتھ ساتھ لگن، اس شوق، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اگر انسان میں ہوں تو انسان کسی درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا جو ہے یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کھلی ہے۔ ہم اگر اس علم کو حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہمیں بھی لگ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کا ہمیں مستحق بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔